ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے انتہا خوبصورت تقریب ہے کہ اس وقت جو میرے سامنے موجود ہیں یہ ایک سنجیدہ اور فہمیدہ نوجوانوں کا اجتماع ہے، اور جو موضوع ہے ہمارے پاس ریاست مدینہ اور جدید تصور ریاست، یعنی عصر حاضر میں ہم جس ریاست کے اندر ہیں اور جس نئے ریاستی تصور کے تحت پوری دنیا جی رہی ہے، اس میں ہم ریاست مدینہ کی اصولوں کو کیسے عروج عمل لا سکتے ہیں۔ تو ریاست مدینہ کی اصطلاح کوئی نئی اصطلاح نہیں، اس کا مفہوم بھی بہت واضح ہے۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کی اصطلاحات استعمال ہوتی رہی ہیں۔ ماضی قریب میں ہم نے نظام مصطفیٰ کے نام سے تقریباً اسی تصور پر مبنی ایک نظام حکومت کا سنا تھا، نعرہ تھا، مقبول نعرہ تھا، نظام مصطفیٰ۔ تو اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ ایک ایسا نظام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ اصول نظم حکمرانی پر مبنی ہو۔ پھر حکومت الہیہ کہ اس طرح کی حکومت کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول بتائے ہیں ان کے مطابق حکومت کا قیام کیسے ممکن ہو۔ ایک ایسا تصور بھی آیا تھا کہ جو مثلاً آج کا تصور ہے کہ ایک گروپ ہے جو کہ حزب اقتدار ہے، یعنی حکومت میں ہے، اور دوسرا گروپ حزب اختلاف ہے کہ جو اپوزیشن میں ہے۔ تصور یہ آیا تھا کہ اسلام میں اس قسم کا کوئی تصور نہیں کہ ایک حزب اقتدار ہو اور ایک حزب اختلاف ہو، بلکہ اسلام کا جو نظم حکمرانی ہے اس میں یہ ہے کہ پوری ایک اجتماعیت ہو، اس میں بے شک کچھ لوگ ذمہ دار ہوں حکومت چلانے کے، لیکن کچھ لوگ ہوں جو حزب احتساب ہو کہ وہ پھر ان کی روک ٹوک کرے، ان کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرے۔ تو جو ریاست مدینہ کا تصور ہے وہ کچھ اصولوں پر مبنی ہے، اور وہ اصول چونکہ جب ابتدائی نظم قائم ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، اور پھر اس کی تدریجی تشکیل اور ایک تکمیلی صورت ہوئی بعد کے ادوار میں خلافت راشدہ میں، اسی تکمیلی صورت کو ہم نظام مدینہ، ریاست مدینہ کا تصور اور اس قسم کے اصطلاحات پر نافذ کرتے ہیں، اطلاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بنیادی اصول کیا تھے؟ اس کے بنیادی اصول جو تھے وہ
جو لوگ حکمران تھے وہ دراصل ایسے حکمران نہیں تھے کہ جو تصور ہمارے ہاں حکمرانی کا ہے کہ وہ حکومت کر رہا ہے، وہ ہمارے اوپر ایک جبر کا نظام قائم کرتا ہے، وہ مختار کل ہوتا ہے. نہیں، بلکہ دراصل اس کی کیفیت جو ہوتی ہے، اس کی صورت جو ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ایک مسئول کی، ایک ذمہ دار کی. ایک لحاظ سے وہ جواب دہ ہے، اس کو ایک ذمہ داری ملی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک ایسے مختار کل کی ہے کہ اس کے جی میں جو بھی آئے، اس کے دل میں جو بھی آئے، وہ اس کا اشارہ آبرو جو ہے وہ قانون بن جاتا ہے. بلکہ وہ مسئول ہے، اور مسئول ہے کل جو ان کے ماتحت یا ان کے زیر انتظام انسان ہیں، ان کے زیر انتظام زیرو ہیں، مال مویشی ہے، درخت ہیں، پرندے ہیں. ان تمام کے لیے یہ جو ہے یہ ایک قسم کا مسئول ہے. چنانچہ اس قسم کا جو نظم مملکت کا انچارج ہوتا ہے، مسئول ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، وہ پھر عادل ہوتا ہے، وہ پھر رحم دل ہوتا ہے، وہ جابر نہیں ہوتا، وہ مخلص ہوتا ہے. وہ مخلص ہوتا ہے انسانوں کا، وہ مخلص ہوتا ہے انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کا. اس قسم کے حکمرانی کا اور اس قسم کے نظام کا تصور ہمیں ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی صورت میں، اور آپ کے بعد کی جو شخصیات ہیں ان کی صورت میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر جبر نہیں کرتے تھے. قانون کا نفاذ ہوتا تھا تو وہ قانون کا نفاذ عدل کے ساتھ ہوتا تھا. اس میں اس بات کی تفریق نہیں تھی کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی خاص معاشرتی، کسی خاص مالی حوالے سے کوئی زیادہ بارسوخ ہے، کوئی زیادہ طاقتور ہے، اور کچھ جو ہیں وہ کمزور طبقات ہیں، تو کمزور طبقات پہ تو قانون کا نفاذ ہو، اور طاقتور افراد پر قانون کا نفاذ نہ ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ ان کا طاقتوروں کے لیے الگ قانون تھا اور کمزوروں کے لیے الگ قانون تھا. تو بنیادی بات جو ہے وہ تقوی کی اساس پر ہے. اور تقوی جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آپ کی ایک مخصوص وضع قطع ہو، بلکہ تقوی ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ ہے کہ آپ کو ہر وقت اس بات کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے سب جواب دیں. اور پھر وہ نظام جو ہے وہ فلاح عامہ کے تصور پہ ہو. وہ نظام جو ہے وہ اس بنیاد پہ ہو کہ جو ان کے زیر انتظام مخلوق ہے اس کی فلاح کیسی ہو، اس کی بہتری کیسی ہو، اس کے آج کا دن کل کے دن سے کیسے بہتر ہو، اور کل کا دن کیسے بہتر ہوگا آج کے دن سے. تو اس طرح ایک فلاحی ریاست کا تصور جو ہے، ایک لوگوں کی مشکلات کو رفع کرنے کا، ختم کرنے کا تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مسئول ہے وہ پرابلم کا، مسئلے کا حصہ نہ ہو، بلکہ وہ حل کا حصہ ہو. اس کے دربار پہ اتنی پابندیاں نہ ہوں کہ لوگوں کی رسائی ان تک ناممکن ہو جائے، بلکہ ان کے لیے رسائی جو ہے وہ آسان سے، ان تک رسائی جو ہے آسان سے آسان تر ہو. اور پھر لوگوں پر جبر نہ ہو بات کرنے کی، لوگوں کو آزادی ہو احساسات کی، خیالات کے اظہار کی. اور وہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ جمعے کے خطبے میں
ایک بدو اٹھتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ جو مال غنیمت میں ہمیں پارچے ملے، کپڑے کے ٹکڑے ملے، ان سے تو بمشکل ہماری قمیص بنی، عربوں کی قمیصیں لمبی ہوتی تھی، آپ کا پورا عبایا، پورا جوڑا کیسے بنا؟ حضرت عمر فاروق سے سوال ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق جواب دیتے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، موجود ہے، وہ جواب دے گا۔ تو اس نے جواب دیا کہ جو میرے حصے کا پارچہ تھا، جو مجھے کپڑے کا حصہ ملا تھا، وہ بھی نہیں، میں نے اپنے والد محترم کو دیا۔ ان کی مراعات، ان کی تنخواہیں وہ موجود تھی یقیناً، لیکن وہ عام لوگوں کی ضروریات کے مطابق تھی، کہ جو عام لوگوں کی ضروریات ہیں۔ اس کا تعین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا۔ اور ایک بار ایسا ہوا، اور یہ صحیح واقعہ ہے، کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کی خدمت میں کانے کے 2 آئٹمز پیش کیے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ روزانہ تو آپ ایک آئٹم، ایک کورس میرے سامنے رکھتی ہیں، آج یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس میں آپ نے ایک میٹھے کا بھی اضافہ کیا ہے؟ تو زوجہ محترمہ نے جواب دیا کہ میں آٹے سے جو بیت المال سے ملتا تھا کچھ بچا کے آج اس قابل ہو گئی ہوں کہ آپ کے لیے اضافی میٹھے کا آئٹم بھی پیش کروں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آٹا ہماری ضرورت سے زائد ہے، اور اپنا آٹا جو تھا وہ کم کرایا، کہ ہمیں جو آٹا ملتا ہے اس سے تو بچت بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ تصور کہ جو ہم نظام مدینہ یا ریاست مدینہ کی سوچ سے یا اس تصور سے ہمارے پاس آتا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں اور بھی اصول ہیں۔ احتساب ہے، جو ریاستی خزانہ ہے، اس میں خزانے کا رخ جو ہے وہ بیت المال کی طرف کم ہو، بے شک ہیں ذرائع ہیں، لیکن اس کا رخ عوام کی طرف ہو، عوام کی سہولت کے لیے ہو، عوام کے فائدے کے لیے ہو۔ تو اس طریقے سے نظام جو ہے وہ ریاست مدینہ ہے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ تو ماضی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ماضی میں ایسا ہوتا ہوگا، آج کی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہم سب سمجھتے ہیں، کہ یہ جو موضوع ہے جدید تصور ریاست، اس میں بھی یہ بات ممکن ہے، اس میں بھی یہ بات ممکن ہے۔ اور ہمیں آج کے زمانے میں اس قسم کی مثالیں موجود ہیں۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان اس معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن میں مثلاً آپ کو مارگریٹ تھیچر کی بات کرتا ہوں، برطانیہ کی وزیر اعظم خاتون، کئی مرتبہ منتخب ہو گئی۔ اس کا انٹرویو میں نے پڑھا، اس انٹرویو میں اس نے کہا کہ میرا جو گھر ہے، جو سرکاری گھر ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، اس میں سینٹرلائز ہیٹنگ، جو مرکزی حدت کے آلات ہیں، گرمائش کے آلات ہیں، ان کو میں بند رکھتی ہوں، صرف وہ کمرے جو ہمارے زیر استعمال ہیں ان میں ہیٹنگ کا نظام ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بل پورا میں پے نہیں کر سکتی، ادا نہیں کر سکتی۔ اور اس نے کہا کہ جب تیچر کے مہمان ہوتے ہیں تو میں کھانا پکاتی ہوں، جب میرے مہمان ہوتے ہیں تو تیچر کھانا پکاتا ہے۔ تو یہ آج کی دنیا میں ہو رہا ہے، اور یہ ناممکن نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں ہمارے ہاں بھی ایسا ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک برطانیہ کی وزیر اعظم، اور ابھی حالیہ وزیر اعظم، کہ اس کی بیگم کو جرمانہ ہوا اس لیے کہ وہ اپنے دفتر میں جانے کے لیے، جہاں پہ وہ نوکری کرتی تھی، وہ ٹرین پہ تو کچھ لیٹ ہو گئی، ٹرین پہ چڑھتے وقت اس نے ٹکٹ پے نہیں کیا، ٹرین کے اندر گھس گئی، لیکن جب باہر نکل آ رہی تھی تو اسی کے مطابق اس نے ادائیگی کر دی، لیکن جرمانہ اس لیے ہوا کہ جہاں تم نے ادائیگی کرنی تھی وہاں تم نے ادائیگی کیوں نہیں کی۔ اسی طریقے سے متعدد مثالیں ہیں۔
آج بھی ہم ایک فلاحی نظام قائم کر سکتے ہیں، آج بھی ہم ایسا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ بیت المال کا، قومی خزانے کا رخ جو ہے وہ عوام کی طرف ہو، نہ یہ کہ عوام کی جیبوں کا رخ جو ہے وہ حکومتی۔ اگر ہم ایک بہتر پالیسی بنا لیں، ہم ایک بہتر میزانیہ ترتیب دیں، اپنے جو ہمارے قومی آمدن کے ذرائع ہیں اور جو ہمارے تصدیرات ہیں، برآمدات ہیں، ان میں اضافہ کریں، تو ہم نے اور قوموں کو دیکھا ہے کہ اور قوموں نے اپنے عوام کی زندگیاں آسان بنائی ہیں۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک صورت پیش کی، اس کی تلخیص آپ کے سامنے پیش کروں تو ریاست مدینہ کا تصور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قریش کا حوالہ دیتے ہیں کہ قریش جو ہیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی ان کے سفر کے جو قافلے تھے، تجارتی قافلے، گرمیوں اور سردیوں کے، پھر فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اس گھر، عظیم گھر کے رب کی عبادت کر۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، کہ جس نے آپ کو بھوک سے نجات دلا دی۔ بھوک سے نجات دلانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بہتر معیشت دی آپ کو۔ وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے نجات دلا دی، یعنی امن کی ایک کیفیت آپ کو دی۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امن کے ساتھ تجارت کے ساتھ ایک بہتر معیشت، اطعمہم من جوع، بہتر معیشت، یہ ایک تکون ہے کہ یہ ایک فلاحی ریاست کی اساس کے نتیجے میں اس قسم کی معاشرت پیدا ہوتی ہے کہ فلاح عامہ، امن و امان کا ایک ماحول، اور ایسی تجارت کی جو تجارت جو ہے وہ انسانوں کو امن کے ساتھ، تجارت کے لیے امن ضروری ہے، ایک بہتر معاشی نظام بھی دے۔ پھر جب اس قسم کا نظام ہو تو وہی صحیح معنوں میں ریاست مدینہ ہوگا۔ لیکن اس کا انسلاک جو ہے وہ پھر سورہ والعصر میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، کہ تاریخ گواہ ہے، زمانہ ہمیں اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کا سودا کرتا ہے۔ الا الذین آمنوا، اس خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا انسلاک رکھا۔ تو ریاست مدینہ میں صرف یہ پہلو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسلاک جو ہے، ایمان باللہ وعمل الصالحات اور اعمال صالحہ، یعنی معاشرہ جو ہے وہ اعمال صالحہ پر مبنی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ برادری کا تصور، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص کا تصور، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا تصور۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام ہے، اچھے کام ہیں، تو ان کے لیے پھر ماحول ایسا ہو کہ وہ تواصوا بالحق، یہ حق کی جو باتیں ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ ان کا کرتے رہیں، تلقین کرتے رہیں، تواصوا بالصبر۔ اور پھر اس کام میں اگر مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، ابتلا ہیں، تو پھر صبر اور استقلال کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ جب یہ کیفیت ہو تو یقیناً آج کا جو موضوع ہے، اس موضوع کے ساتھ نہ صرف یہ کہ یہ قابل حصول موضوع ہوگا بلکہ اس کے ساتھ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ بھی پورے ہوں گے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آئیں گے تو آپ تحریراً بھی سوال کر سکتے ہیں، اگر آپ زبانی سوال پوچھنا چاہیں ان میں بڑی خوشی ہوگی۔ سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کی نظر میں مسلمانوں کے جو فرقہ وارانہ اختلافات ہیں یہ اسلامی فلاحی ریاست کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ جو فرقہ وارانہ اختلافات ہیں، اگر ہم اس کو تعبیری تنوع کی صورت دے دیں اور اس کو تشتت اور افتراق، عصبیت، ایک دوسرے کے لڑنے کے ٹول کے طور پہ استعمال نہ کریں، ان کو اپنی شناخت اس طریقے سے نہ بنائیں کہ یہ ہمارے روزگار کا ذریعہ بن جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تعبیری تنوع جو ہے
یہ تو پھر ایک معاشرے کی تخلیقی اور معاشرے کا حسن بنتا ہے۔ اب اگر اتنی بڑی اجتماعیت ہے، یہاں پہ تقریباً 22، 30، 40 تک کی تعداد ہے، اگر یہ آزادانہ طور پہ کسی مسئلے کے بارے میں اپنی متبادل سوچ کا اظہار کر لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے پاس تقریباً 35-40 تصورات، تعبیرات، نئے افکار سامنے آ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جب ہم باہر نکلیں گے تو ہم زیادہ انٹلیکچولی اپنے آپ کو انرچ تصور کریں گے بنسبت اس کے جب پہلے ہم تو اگر ہم ان تصورات کو، ان تعبیرات کو ایک تنوع، ڈائیورسٹی کا رنگ دے دیں تو پھر یہ تو ایک خوبصورتی بن جاتی ہے۔ لیکن جس طریقے سے آج ہم نے اس کو ایک کاروبار بنایا ہے تو یقیناً یہ ہمارے معاشرے کے لیے بے انتہا نقصان دہ ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست میں میڈیا کا کیا کردار ہے، کس طرح سے کردار ادا کر سکتا ہے؟ دوسرا سوال اسی حوالے سے سر، ہم اخلاقی معیار کو کیسے بلند کریں گے؟ دراصل ایک ریاست جو ہوتی ہے یہ لازم بات ہے، صرف ریاست نہیں بلکہ اگر چھوٹی آرگنائزیشن بھی ہے، مثلاً آپ کی یونیورسٹی ہے یا مثلاً آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس کا ایک ویژن ہوتا ہے، اور ویژن کے ساتھ پھر ایک نصب العین مشن سٹیٹمنٹ، پھر اس مشن کے ساتھ کچھ ان کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اغراض و مقاصد، پھر ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، حکمت عملی، اور پھر حکمت عملی کے بعد باقاعدہ ایک چیک لسٹ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ اپنے اہداف یا ہمارا اپنا سفر مشن سٹیٹمنٹ کی طرف یا ویژن کے حصول میں ہم کس حد تک کامیاب ہیں، کہاں پہ ہمیں ناکامی ہے، ہم کس طرح اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ مسلمہ طریقہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ یہی فرمایا اور یہی کیا عملاً، بات کے ادوار میں بھی یہی آیا، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ جب ہمارا ایک ویژن ہو، وہ ویژن کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ایک مشن سٹیٹمنٹ ہو، آبجیکٹیوز ہوں، تو حکمت عملی میں، پھر حکمت عملی میں آپ کا میڈیا بھی آ جاتا ہے کہ پھر آپ نے میڈیا کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے کہ آپ کا ویژن حاصل ہو جائے، آپ مشن سٹیٹمنٹ کی طرف آگے جائیں، آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں، اغراض و مقاصد ہیں، ان کے حصول میں، اور پھر باقاعدہ آپ کا چیک لسٹ ہو کہ جس میں آپ یہ دیکھیں کہ کہاں کمی آ گئی ہے، کہاں کمزوری آ گئی ہے، کہاں ہم نے مزید بہتری کی طرف جانا ہے۔ تو میڈیا کا بے انتہا اہم رول ہے، اور میڈیا اس طریقے سے، پھر آپ کا دوسرا سوال جو ہے اخلاقیات کا، یہ بھی اسی جو میں نے آپ کے سامنے ویژن، مشن سٹیٹمنٹ، آبجیکٹیوز، حکمت عملی، جب آپ کا میڈیا جو ہے وہ اس ویژن کے مطابق ہو، اس مشن سٹیٹمنٹ کے مطابق ہو، آبجیکٹیوز کے مطابق ہو، تو پھر اس کا اثر جو ہوگا وہ نچلے لیول پر آئے گا، اور اس طریقے سے یقیناً میڈیا کے جو اثرات ہیں وہ آپ پہ، آپ کے چھوٹے بھائیوں بہنوں پہ، آئندہ نسلوں پہ یقیناً پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے